سامنے محترم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا اور سب سے پہلی بات کا جو حکم دیا وہ تھا تقوی، اللہ سے ڈرنے کی بات کی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور اس آیت میں دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہر نفس دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، ہر جان اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے سرمایہ بھیجا ہے، کل کی کیا اس نے تیاری کی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے ہر عمل سے جو وہ کرتا ہے لوگوں کو دکھا کر، لوگوں سے چھپ کر، خلوت میں جلوت میں، رب تعالیٰ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا طارق، اے طارق، استعد للموت قبل نزول الموت۔ آقا علیہ السلام نے حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے طارق، موت کے لیے تیاری کر، موت آنے سے پہلے، موت کے واقع ہونے سے پہلے اپنی موت کے لیے سرمایہ جمع کر لے، اس کے لیے کوئی نیک اعمال جمع کر لے، اس کی تیاری کر۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور شیطان نے انکار کیا سجدے سے اور مردود ہو کر بارگاہ الہی سے نکالا گیا، تو شیطان نے کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے کہا وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا شیطان کہ تیری عزت کی قسم اے اللہ، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجساہم، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تب تک بھٹکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی، یعنی جب تک تیرا بندہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے مردود قرار دے دیا، اپنی بارگاہ سے تو نے دھتکار دیا، اس انسان کو جب تک اس کے جسم میں روح باقی رہے گی میں اس کو بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا اور جہنم کی طرف دھکیلوں گا، دوزخیوں والے اعمال اس کے لیے آسان کر دوں گا، دنیا اس کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، دنیا کی لذتیں اس کے لیے خوبصورت بنا دوں گا۔ تو لہٰذا جب میں اس کو بھٹکاؤں گا تو چونکہ مجھے بھی جہنم میں جانا ہے تو اپنے ساتھ جس کی وجہ سے یہ معاملہ بنا اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شیطان نے یہ کہا تو اللہ تعالی نے فرمایا فقال رب، اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے بھی اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم، لا ازال اغفر لهم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ان کی ہمیشہ بخشش کرتا رہوں گا، ہمیشہ ان کے گناہوں کو میں دھوتا رہوں گا، ہمیشہ
ان کے رونے دھونے کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا۔ کب؟ جب وہ میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو ان کی توبہ کو میں رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ توبہ کے آنسوں سے ان کے گناہوں کو میں دھو ڈالوں گا، توبہ کی ندامت سے ان کے ماضی کے گزشتہ تمام گناہوں کو میں مٹا دوں گا۔ تو جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان تب تک میں اپنے بندوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا، ان کی بخشش کرتا رہوں گا، ان کے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا۔ تو یہ انسان پر ہے، یہ بندے پر ہے کہ وہ توبہ کر کے استغفار کر کے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر دنیا کی ان لذتوں میں کھو کر وہ شیطان کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے اور اپنے لیے جہنم کے راستے آسان کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے بئس العبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال، کہ بہت برا انسان ہے وہ کہ جو تکبر میں رہے، غرور میں رہے، اور اس بڑے عظیم اللہ کو بھول جائے، جس کی شان ہے تکبر کرنا اور جس کی شان کو لائق دیتا ہے تکبر کرنا، اس کو بھول جائے اور غرور اور تکبر میں وہ اس طرح چلے، وہ سمجھے کہ بس میں ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کو برباد کرنے والی چیز میں ہے۔ جس انسان میں آ جائے، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا عبادت کر لی، میں نے اتنا روزے رکھ لیے، میں نے اتنا تہجد پڑھی، میں نے اتنا قرآن یاد کر لیا، جو میں کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ سمجھیں تباہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ میں نے ہی شیطان کو مردود کیا کہ میں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اس کی پرواز اونچی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو شیطان کو میں نے ڈبویا۔ اس لیے جس انسان کے اندر میں آ جائے تو وہ پھر تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جس میں عاجزی اور انکساری آ جائے، بس رب نے توفیق دی، یہ ہو گیا، رب نے توفیق دی، اور اپنے ہر نیک عمل کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے کہ بس میرے مولا کا کرم ہے، میرے مولا کا فضل ہے، نماز پڑھ لی، میرے مولا کا فضل ہے، دو صفحے قرآن پاک پڑھ لیے۔ جب نسبت فضل کی اور کرم کی رب کی طرف کرتا ہے تو رب تعالیٰ کو بھی بہت پسند آتا ہے کہ دیکھو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اور فضل اور کرم مجھ سے مانگ رہا ہے، اور یہی اچھے اور عاجزی رکھنے والے انسان کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المبدا والمنتہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت برا ہے وہ انسان کہ جو لہو لعب میں بھول گیا، لہو لعب میں لگا رہا، کھیل کود میں لگا رہا، اور کس چیز کو بھول گیا؟ وَنَسِيَ الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهَا، اپنی پیدائش کو اور اپنے انجام کو، اپنی ابتدا کو اور اپنے انجام کو بھول گیا۔ کیوں انسان کو پیدا کیا گیا اور اس کا انجام کیا ہوگا، یہ چیز اور یہ مقصد بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بہت برا ہے جو صرف دنیا کی کھیل کود میں لگا رہا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اپنے آغاز کو بھول گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اللہ نے کیوں پیدا فرمایا؟ کہ اس لیے تاکہ وہ تم کو آزمائش میں ڈالے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو مقصد پیدائش کا تھا رب کی اطاعت، رب کی بندگی اور رب کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو یہ تھا ابتدا کہ اس لیے انسان کی تخلیق ہوئی، اور انجام اب جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اب اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جسم دیا،
تجھے آنکھیں دی میں نے، زبان دی تجھے میں نے، چلنے کے لیے پاؤں دیے میں نے، تجھے رزق دیا، سانس لینے کے لیے دی، ہوا دی، سب کچھ میں نے تمہیں دیا۔ اب ذرا بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے 40 سال عمر دی، 50 سال عمر دی، 60 سال عمر دی، اس عمر میں تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے لیے تو نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اطاعت اور بندگی کے لیے مختص کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کا حساب لے گا۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے بیس العبد عبد بغا وعطا وناسی المقابر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہت برا ہے وہ انسان جو سرکشی میں مبتلا رہے اور گناہوں میں مبتلا رہے اور اپنی قبر کو بھول جائے۔ جس کو اپنی قبر بھول جاتی ہے تو پھر وہ اچھائی اور برائی کا فرق بھول جاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ جس کو اپنی قبر کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے ایک گڑھے میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے جہاں پر کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار وہاں پر نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کے رشتے ہوں گے، نہ بہن بھائی کے رشتے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس قبر میں میں اکیلا ہوں گا، اور وہاں پر جب فرشتے مجھ سے سوال و جواب کریں گے اور وہاں پر اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا جواب دینے کے لیے، تو وہی قبر اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جائے گا، آگ کا گڑھا بن جائے گا۔ وہی قبر عذاب کا سبب بن جائے گا، اور سانپ بچھو کی چونکہ وہ جگہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اپنے قبر کو یاد رکھو۔ ہر وقت انسان کو فکر ہونی چاہیے، جس طرح ہم نرم بستر پر سوتے ہیں اور اچھا بستر جھاڑ کر سوتے ہیں کہ کوئی اس میں کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی نقصان دینے والی، ایذا دینے والی کوئی چیز موجود نہ ہو، تو بستر چادر کو جھاڑ کر سوتے ہیں۔ تو پھر اندازہ کیجئے اس قبر میں جہاں پر یہ سہولت بھی نہیں ہوگی، ہمیں تو باندھ کر اور دفنا کر مٹی ڈال کر لوگ آ جائیں گے، اب کس چیز پر ہوں گے؟ کس چیز کا سہارا ہوگا؟ وہ انسان کے اعمال ہیں۔ آقا علیہ السلام میں 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ایک رشتہ دار، ماں باپ، دوست، یار، بہن بھائی، وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جتنے بھی دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر جو ہے باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، وہ سارے دفنا کر لوٹ آتے ہیں۔ دوسری چیز اس کے ساتھ کیا جاتی ہے؟ فرمایا اس کی دولت جاتی ہے، تو تدفین کے ساتھ وہ دولت بھی لوٹ آتی ہے اور ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے۔ تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا اعمال اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے جب دولت بھی اس کو چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دولت جاری ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ دار اس کو چھوڑ کر دفنا کر واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، اب اعمال اس شخص سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، انسان ساری زندگی تو رشتہ داروں کو خوش کرتا رہا، بہن بھائیوں کو خوش کرتا رہا، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کام کیا، وہ بھی کام کیا، اور دولت کمانے کے لیے تو نے دن رات ایک کر دیا، اپنے جسم کو تھکاتا تھا، اور تھکن میں تو کام کر رہا ہے کہ کچھ دولت آ جائے، کچھ جو ہے گھر بنا لوں، کچھ فلاں چیز حاصل کر لوں، تو دولت کے لیے بھی تو نے محنت کی، رشتہ داروں کو اور والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھی تو نے محنت کی، لیکن وہ سارے پیچھے رہ گئے۔ اگر محنت نہیں کی تو اپنے اعمال کی محنت نہیں کی۔ جو تیرے ساتھ جانے تھے تو نے مجھے ہلکا جانا کہ بھائی بعد میں کر لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کر دے گا، بس اسی آسرے پہ تو رہا، اور تو نے عمل کی تیاری نہیں کی، باقی سب کچھ کیا، اپنے اعمال کو مضبوط نہیں کیا۔ پھر وہ عمل کہتا ہے دیکھ سارے چھوڑ کر چلے گئے، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانے والا، قبر میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، اس کا عمل کہتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، پل صراط کا معاملہ آئے گا، وہاں سے گزرنے کا جب وقت ہوگا، عمل کہتا ہے میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو نے مجھے بھلا دیا تھا، تو نے میری صحیح طریقے سے جو ہے خیال نہیں رکھا اور میرا حق ادا نہیں کیا، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں انسان اپنے اعمال کو مضبوط کرے۔ ہر انسان دیکھے میرے عمل کتنے ہیں،
کیا میں رب کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، میں نے آخرت کے لیے، قبر کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور اپنے اعمال کو مضبوط کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق کا خیال رکھے، بہن بھائیوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے، کسی کا مال نہ کھائے، کسی کا حق نہ کھائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں وہ طبقہ پڑھے لکھے کا ہو یا پھر وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہو یا وہ دین سے وابستہ لوگ ہوں، بہت سارے ایسے گھرانے میں نے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، جو جہاں پر بیٹیوں کا حق غصب کر لیتے ہیں، بہنوں کا حق غصب کر لیتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے، اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، بہنوں کا حق کھا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ بہن میں حیا ہوتی ہے، اس میں وفا ہوتی ہے، اس میں احترام ہوتا ہے، وہ کہتی ہے چلو کوئی نہیں، بھائی نے لے لیا، مگر اس کا جو حق کوئی شخص لیتا ہے، اگر بھائی نے لیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اس نے حرام طریقے سے لیا ہے، اور جب تک وہ اس چیز سے، وہ زمین ہے، وہ کیش ہے، وہ کوئی چیز ہے جو بہن کا حق لے کر ناحق طریقے سے کھا لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتوں زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، ایک لقمہ حرام کھانے سے، جب تک وہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی بیٹی کا حق کھائیں گے کہ بیٹی کو حصہ نہیں دیتے لوگ، کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے فرض کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھائی بیٹی کے لیے اتنا حصہ ہے اور بیٹے کے لیے اتنا حصہ ہے، تو بھائی بھی بیٹی کا حصہ کھا جاتا ہے، باپ بھی دینے میں تھوڑا سا ڈال مڈول کرتا ہے کہ کیسے دے دوں۔ تو اس نے کیا کیا، بیٹی کا حصہ جو باپ نے نہیں دیا، جو بنتا تھا، اور دستخط کروا کے بھائیوں کے نام کروا دیتے ہیں اور بیٹوں کے نام کروا دیتے ہیں۔ وہ جو دستخط کرواتا ہے یا جو وہ معاف کرواتا ہے، وہ جو ٹکڑا اس نے معاف کیا، وہ باپ نے، وہ بھائی نے وہ ٹکڑا دوزخ میں اپنے لیے خرید لیا ہے، اس نے اپنا نام جہنمیوں میں لکھوا دیا ہے کہ وہ رب کی رضا پر راضی نہیں رہا۔ اس لیے فرمایا اپنے اعمال درست کرو کہ کسی کا ناحق طریقے سے انسان مال نہ کھائے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ کوئی بھی رشتہ دار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان باقی بھی جتنے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھے، ادب دے، عزت دے، صلہ رحمی کا خیال رکھے، جتنے بھی رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اعمال کیا ہے، خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، بئس العبد عبدا یصدہ الرعب عن الحق۔ آپ نے فرمایا سب سے برا شخص وہ شخص ہے جس کو اس کا رعب اور دبدبہ، اس کی دولت اور اس کی جھوٹی عزت لوگوں کے دماغ جو اس نے اپنی شان و شوکت بنائی ہوئی ہے، حق بات سے روک دے کہ اگر میں حق بات کروں گا تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، عزت کرنا چھوڑ دیں گے، حق بات کروں گا، میں بڑا محلے میں، اپنی سوسائٹی میں بڑا میرا احترام ہے، اگر میں ان کو سیدھی بات کروں گا، اللہ رسول کی بات بتاؤں گا تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ تو نے اپنے رشتہ داروں میں فلاں برائی دیکھی تھی تو تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو وہ شخص کہے گا کہ مولا میں ان کے ساتھ ان کے اٹھتا بیٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، تو مجھے حیا آ گئی کہ بھئی میں اگر ان کو روکوں گا تو جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ایک ساتھ چلنا پھرنا ہے، تو یہ تو سوچے گا بھئی یہ تو مجھے بڑا تقوی کا درس دیتا ہے، یہ تو اللہ رسول کی بات کرتا ہے، چھوڑو ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، تو وہ بیٹھنا دور ہو جائے گا، وہ ایک ساتھ کھانا پینا دور ہو جائے گا۔ تو مجھے حیا آئی کہ میں نے کہا مناسب نہیں ہے تو میں نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس بندے سے تو حیا آئی، پر تجھے اس بات سے حیا نہیں آئی کہ مجھے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، رب بھی پوچھے گا، تو تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی، اس بندے سے حیا کرتا رہا۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم انسانوں سے تو شرم کرتے ہیں مگر اس رب سے شرم نہیں کرتے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس رب سے حیا نہیں کرتے جو ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔
تو ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بئس العبد عبدا طمع یقودہ، آپ نے فرمایا سب سے برا شخص وہ شخص ہے جو لالچ کے پیچھے چلتا ہے، حرص کے پیچھے چلتا ہے کہ یہاں سے اگر کچھ پیسے مل رہے ہیں ادھر چل لیا، ادھر سے مل رہے ہیں ادھر چل لیا۔ لالچ کے پیچھے جو شخص جاتا ہے اور اپنی حرص اور طمع کو پورا کرنے کے لیے جو شخص نکلتا ہے، اس کا ایمان بھی برباد ہوتا ہے، وہ جو شان ہوتی ہے مومن کی، جو عزت اور وجاہت ہوتی ہے، وہ بھی برباد ہوتی ہے۔ انسان کے دل سے قناعت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لالچی ہو جائے، جس کے اندر ہوس آ جائے، وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ بس اس کو یہ اس کا مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کسی طریقے سے دولت جمع کی جائے، کسی بھی طریقے سے وہ کسی کے سامنے پیشانی جھکانے پڑے، کسی کی خوشامد کرنی پڑے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کرنا پڑے، وہ لالچ میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص لالچی ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کائنات کا سب سے برا شخص ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لکل امۃ فتنہ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فتنہ رکھا ہے، آزمائش رکھی ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آزمائش بنا دی کہ جس کے دل میں دولت کی محبت آ گئی، ظاہر ہے اللہ کی محبت اٹھ گئی۔ کسی بھی دل میں ایک چیز کی محبت رہ سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت رہ سکتی ہے یا آخرت کی محبت رہ سکتی ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہو سکتی، وہ بھلے لاکھ مرتبہ کہے کہ مجھے آخرت کی فکر ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا میں رہے گا، کھائے پیے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا اور دنیا کے لیے کوشش بھی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا سارا دار و مدار آخرت کی تیاری پر ہوگا۔ وہ ایک ایک روپے میں بھی اپنی قبر دیکھ رہا ہوگا، وہ ایک ایک قدم چلنے میں بھی اپنی قبر دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے کہا نا مبارک ہے وہ پاؤں جو اللہ کی اطاعت میں چلتے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے اٹھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ ہاتھ جو خدا کی اطاعت میں اٹھتے ہیں، وہ آنکھیں مبارک ہیں جو اللہ کی بندگی میں رہتی ہیں۔ تو انسان کے جسم کا ایک ایک عضو جو شخص آخرت کی فکر رکھتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں گزار دیتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے باقی جسم کے تمام اعضاء کی وہ حفاظت کرتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ رب نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کیا کیا، اس کو کیسے صرف کیا، تو کیا جواب دوں گا؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ آج یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اليوم نختم على افواہہم، ان کے منہ کو ہم بند کر دیں گے۔ انسان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، انسان کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے مولا کیوں بند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ کیا، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، اب اللہ فرمائے گا ہم بطور گواہی اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو کہیں گے تو بتا تو کدھر چلتا تھا، اور کیا تو نافرمانی کے لیے اٹھتا تھا یا میری فرما برداری کے لیے اٹھتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ ہم استعمال کرتے ہیں نا، موبائل ہوتا ہے، ریموٹ ہم اٹھاتے ہیں، تو ریموٹ اٹھایا، چینل بدل رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مولا فلاں دن فلاں چینل میرے ہاتھ سے لگایا تھا۔ موبائل اٹھاتے ہیں تو لائک کرتے ہیں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں حیا ہے یا اس میں بے حیائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے برا شخص اس کو کہا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص گانے کی ویڈیو دیکھتا ہے یا ایسی ویڈیو جو
اخلاقی نہیں ہے، غیر اخلاقی ہے، جس میں پردے کا لحاظ نہیں ہے، جس میں بے شرمی ہے، جس میں بے غیرتی ہے، اور وہ شخص اپنی انگلی سے اس کو لائک کرتا ہے، اپنی انگلی سے اس کو شیئر کرتا ہے۔ اب یہ تو 5 منٹ کے بعد بھول گیا کہ اس نے کیا لائک کیا تھا، کیا شیئر کیا تھا، صرف نفس کے لطف کے لیے، نفس کو مزہ دینے کے لیے وہ شخص یہ حرکت کرتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے یہ انگلیاں گواہی دیں گی، وَتُكَلِّمُنَا، یہ باتیں کریں گی ہمارے ساتھ کہ مولا یہ جو ہے موبائل اٹھاتا تھا اور بے حیائی اور فحاشی والی ویڈیو کو شیئر کرتا، اس کو لائک کرتا تھا، یہ انگلیاں گواہی دیں گی۔ اس لیے فرمایا دنیا میں انسان وہ لکھے، دنیا میں انسان وہ لکھے اپنی انگلیوں سے، اپنے ہاتھوں سے، جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پڑھ سکے، ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا پڑھ اب وہ جو تم دنیا میں لکھتا تھا۔ دنیا میں کیا لکھتا؟ یعنی جو دنیا میں تم نے اعمال کیے، جو کرتوت کیے، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، جو چیزیں تو پسند کرتا تھا اور جن چیزوں کو ناپسند کرتا تھا، تو جن چیزوں کو تو لائک کرتا یا شیئر کرتا تھا، اب وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا پڑھ پڑھ کے اب تو سناتا جا۔ اب اس دن کی جو ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، سب لوگوں کے سامنے ہوگا، اچھا یہ کام کرتا تھا، یہ اس طرح کی حرکت کرتا تھا، یہ ان چیزوں کو پسند کرتا تھا، ان کو ناپسند کرتا تھا، کیا ضرورت ہے ہم ایسی ویڈیو کو شیئر کریں جو بے حیائی پر مبنی ہو، فحاشی پر مبنی ہو؟ کیا آپ پر گناہ ہے یا آپ پر کوئی شخص مسلط ہے کہ آپ اس کو کریں؟ وہ کام ہے جو آپ کی قبر کو برباد کرنے والے ہیں، آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور فحاشی والے کام پھیلاتا رہے، تجھے تو میں نے سب سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو تیری بہترین تخلیق کی تھی، سب سے اچھا بنایا تھا، اور تو نے وہ کام کیے جو جس کو دیکھ کر جانور بھی شرمائے، ایسے برے کام کر کے آیا ہے۔ تو جب لوگوں کے سامنے وہ پڑھ کر سنائے گا تو پھر اس کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ چیزیں، موبائل اچھی بھی چیز ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں اگر آپ کوئی بری چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ میں نے ختم کر دیا، موبائل بند کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ وہ فرشتے بھی لکھتے ہیں اور یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی، جو گناہ کرتے ہیں یہ انگلیاں گواہی دیں گی، اور جس برائی کی طرف انسان قدم بڑھاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے یا نیکی کی طرف جاتا ہے، یہ پیر گواہی دیں گے، مولا یہ گناہ کرنے کے لیے فلاں جگہ جاتا تھا، فلاں شخص کی طرف جاتا تھا، فلاں شہر کی طرف جاتا تھا، یا اگر عبادت کے لیے جاتا ہے تو یہ پیر گواہی دیں گے کہ مولا یہ جو ہے مسجد کی طرف جاتا تھا، نیک کام کی طرف جاتا تھا، خدمت خلق کی طرف جاتا تھا، غریب یتیموں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے جاتا تھا، تیرے بندوں کے ساتھ یہ رحم اور محبت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ تو ہر چیز ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اس وقت انسان اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر کہے گا یہ کیا کر رہا ہے تو، میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرے خلاف بول رہا ہے، میں تو تیرے مزے کے لیے سب کچھ کرتا تھا، آج تو میرے خلاف بول رہا ہے۔ انگلیاں اپنے دانت میں چبائے گا، وہ انگلیاں کہیں گی، وہ پیر کہیں گے میں نہیں بول رہا، وہ رب بلوا رہا ہے، آج وہ بلوا رہا ہے، میں بول رہا ہوں، اور جو تو نے ساری زندگی کیا وہ ایک ایک بات رب کے سامنے کھول رہا ہوں۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے چاہیے جب رب ہمیں کہے گا اپنے اعمال پڑھ اور لوگوں کو سنا تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور اس کے لیے ہمیں رمضان المبارک میں تیاری کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ جو ہے یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، رب تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آپ توبہ کریں، اللہ کے سامنے آؤ بکا کریں، گریہ زاری کریں، اس کو منانے کی کوشش کریں کہ یا اللہ مجھ سے ماضی میں گناہ ہو گیا، میں نے فلاں گناہ کر دیا، فلاں گناہ کر دیا، تو نے پردہ رکھا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو تو نے ظاہر نہیں کیا، چھپا دیا۔ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ مولا اب نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پردہ دے رکھا ہے
اور توبہ انسان کر لے اور رجوع اللہ ہو جائے اور خالص اللہ تعالیٰ سے وہ اس کا تعلق جڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو رمضان مبارک میں انسان تیاری کرے اور اللہ تعالیٰ کو منائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت محمد بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خستہ حال بستی کے پاس سے گزرے، وہ بستی جو اجڑ گئی تھی، گھر ویران تھے، برباد تھے، ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے، اس بستی کے پاس سے گزرے جو کہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے تباہ کر دی گئی تھی، برباد کر دی گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر آواز دی، اس بستی میں ندا دی۔ آپ نے فرمایا یا درب الآخرین این اہلک و عمارک، آپ نے فرمایا کہاں ہیں تمہارے رہنے والے اور کہاں ہیں تمہاری عمارتیں، وہ شاندار بلڈنگیں، وہ بنگلے، وہ گھر، وہ جن کو خوبصورت تم بناتے تھے، سجاتے تھے، وہ کہاں ہیں اور کہاں ہیں ان میں رہنے والے؟ تو آواز آتی ہے غیب سے کہ اے ابن مریم نیکیوں میں جلدی کرو، یعنی وہاں پر جو مرے پڑے تھے، یا پھر غیب سے آواز ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو، ہماری ہڈیاں تو ختم ہو گئیں مگر ہمارے برے اعمال باقی ہیں، ہماری ہڈیاں ختم ہو گئیں، برے اعمال باقی ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس کو لذت ملتی ہے، کوئی بھی گناہ کرے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، تو جب تک کسی کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے تو ایک تھوڑی سی لذت ملتی ہے، اس کو نفس کو سکون ملتا ہے، اور جیسے ہی وہ مرحلہ ختم ہو گیا، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لذت ملتی ہے۔ تو یہاں پر وہ بستی جو اجڑ گئی تھی اور وہاں کے لوگ برباد ہو گئے، مر گئے، عذاب میں مبتلا ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری ہڈیاں ختم ہو گئی لیکن وہ برے اعمال باقی ہیں۔ تو انسان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اس نے برا عمل کیا ہے وہ اس کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان ہر بات میں خیال رکھے کہ کہیں میں اس طریقے سے گناہ تو نہیں کما رہا، غیبت سے، چغلخوری سے، حسد سے، بغض سے۔ اور رمضان مبارک میں اپنے نفس کو مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر روزہ فرض کیا، کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میری صفات ہیں وہ کچھ صفات میرے بندے کو ملے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ اللہ تعالیٰ پیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جو میری صفت ہے نہ کھانے کی اور نہ پینے کی، یہ میری صفت میرے بندوں کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اب انسان ہے بغیر کھائے پیے تو رہ نہیں سکتا، لیکن ایک وقت مقرر کر لیا کہ تم نے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا چھوڑ کر وہ جو میری صفت ہے نہ کھانے اور نہ پینے کی، مومن جب تو خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ کر اور تمام گناہوں کو ترک کر کے میری رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو نہ کھانا نہ پینا میری صفت ہے، اس صفت کا پانی بھی میں تیرے اوپر چڑھا دوں گا، وہ رنگ تجھے عطا کر دوں گا جو رنگ میرے پاس ہے نہ کھانے اور نہ پینے کا۔ تو انسان جو کچھ لمحے کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، رب تعالیٰ اپنی صفات کے رنگ اس کے بدن پر چڑھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچے، برائی سے بچے، اور کوشش کرے کہ ایسے کام زیادہ کرے جن سے رب راضی ہوتا ہے، تاکہ وہ جو رنگ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو صحیح طریقے سے مل جائے۔ اور پھر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جائے گا، لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اور جس رمضان مبارک میں آپ کا یعنی آخری رمضان مبارک تھا، اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جائے اور سامنے والا عزت والا ہو
غیرت والا ہو، خاندانی ہو، وہ کیا کرے گا؟ ہمارے لیے اچھے کھانے لگائے گا، ہاں جی، استقبال کرے گا، اور جب کھانا لگے گا دسترخوان پر وہ کھڑا رہے گا اور جو ہے خدمت کرے گا کہ میرے مہمان کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، میرے مہمان کو جو ہے خوشی ملے، اس کو دل میں یہ نہ آئے کہ ہاں میں مہمان پر بوجھ ہوں۔ خاندانی عزت والے لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں اور اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا میں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اچھی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو جو اعتکاف میں اللہ کے گھر بیٹھتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اب سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ رب تعالیٰ ہے۔ سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم ایک دوسرے کو اتنا مہمان نوازی دیتی ہے، جب اس عزت والے کے کوئی مہمان بن جائے گا وہ عزت والا اس کو کتنا نوازے گا۔ تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھیں اور اعتکاف میں یہ نیت کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت مریم ان کے پیٹ میں تھی تو آپ کی والدہ نے منت مانی کہ مولا میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کی مولا میں نے تو بیٹی جنی ہے۔ اللہ فرماتا قرآن میں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا۔ تو انہوں نے نام مریم رکھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ تو ان کو بیٹی ہوئی اور بیٹی انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی، اللہ کے لیے وقف کر دی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کی تربیت کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی حضرت مریم علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کے رب کی بات کرتی ہیں، جنت سے پھل آتا ہے۔ تو یہاں پر اب صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی کو اللہ کے راہ میں وقف کر دیا، اللہ کے گھر میں دے دیا۔ ہم پر کیا لازم آتا ہے؟ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، اللہ نے مجھے جوانی دی، اللہ نے مجھے دولت دی، پورا سال میں دولت کماتا ہوں، پورا سال میں رزق کھاتا ہوں، اللہ نے ہوا دی، پانی دیا، ساری خوراک دی، صحت دی، جسم دیا، اولاد دی، گھر دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی، پورا سال میں رب کی نعمتیں کھاتا ہوں۔ کیا پورے سال میں 10 دن کیا مجھے نہیں دل کرنا چاہیے کہ 10 دن اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے کو یا خود کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دوں کہ مولا تو نے ساری زندگی مجھے کھلایا پلایا ہے، میں گناہ کی طرف بھی جاتا رہا، نافرمانی کی طرف بھی جاتا رہا، تو نے مجھ پر عذاب نازل نہیں کیا، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہیں کیا۔ تو اس کو چاہیے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یا خود کو اللہ کی راہ میں 10 دن کے لیے وقف کر دے اور مسجد میں آ جائے اور تمام معاملات کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے۔ مولا میں گناہگار ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک میرا یہ پورا جسم یہ گناہ کا پتلا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو ہی کہتا ہے میرے پاس آؤ گڑ گڑاتے ہوئے، تو ہی کہتا ہے آؤ پکار کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ مولا میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ آخری مہینے کا آخری 10 دن ہے، مولا میں نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف تیری رضا کی خاطر، تیری محبت میں تجھے منانے کے لیے۔ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مان جا۔ جب انسان کی نیت اعتکاف میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اعتکاف میں اس کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لیں، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے بڑی عزت والا ہے، وہ سب کو نوازتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، دل میں وسوسہ یہ ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھوں گا، محلے میں لوگ کہیں گے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، واہ واہ ہوگی، شہرت ملے گی، لوگ جو ہے عزت کریں گے، لوگ جو ہے میری عزت کریں گے، احترام سے ملیں گے، جب جاؤں گا تو پھر پروٹوکول ہوگا، یہ وسوسے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا ہے، یاد رکھیں اللہ اس کو بھی خالی دامن نہیں لوٹاتا، وہ شہرت کے لیے بیٹھا اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لوگوں کو واہ واہ عطا کر دیتا ہے، لوگوں کا پروٹوکول مل جاتا ہے، لوگ محلے میں اس کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ لیکن
جو شخص اللہ کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا نوازتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، جو اللہ کے لیے بیٹھتا ہے پھر وہ اللہ کا ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ پھر اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کھانا کھایا کیا نہیں کھایا، وہ کھانے کو بھول جاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ وہ زندہ رہ کر رب کی عبادت کر سکے۔ تو اس لیے اعتکاف صرف رب کی رضا کے لیے کریں، اور یہ سوچیں جب رب کے لیے بیٹھے ہیں، رب نے پہچان لیا تو رب کے پہچان لینے کے بعد کسی اور کے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور پہچانے نہ پہچانے، جب مجھے رب نے پہچان لیا، رب کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اس کے لیے اعتکاف کر رہا ہوں، تو بس اور انسانوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی جانے یا نہ جانے، مجھے کوئی پہچانے نہ پہچانے۔ اس لیے خالص اللہ کے لیے اعتکاف کریں۔ ہماری مسجد میں بیٹھیں، جس نے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہو وہ یہاں پر جمعے کی نماز کے بعد اپنی NIC کی کاپی جمع کرائیں، مسجد کے انتظامیہ موجود ہے، میں ہوتا ہوں، میرے پاس جمع کرائیں، اعتکاف میں بیٹھیں، لازمی بیٹھیں۔ ہم پورا سال جو ہے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ادھر ادھر دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، کیا ایک جس کے 2 بیٹے ہیں، جوان بیٹے، ایک کو بٹھا دیں اور جو خود بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو، اسی کو سعادت سمجھیں، چھوڑیں دنیا داری کو۔ 10 دن کے لیے اگر دنیا داری چھوڑ دیں گے تو نہ تو دنیا کہیں جانے والی ہے نہ کاروبار کہیں جانے والا ہے۔ 10 دن اللہ کے نام کر دیں، اللہ کے لیے وقف کر دیں۔